اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقرآن اماما وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى والديه وآله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار شافع روز شمار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل قدر سامعین محترم، آج کے جمعہ المبارک کے خطبے کا عنوان ہے جو پیر والے دن دوسری مسجد کی گرائی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے. اللہ عز و جل کے لیے نیا نام سخی رکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ولیوں کی جو توہین کی گئی اس کے محاسبہ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں آج کا یہ ہمارا خطبہ جمعہ المبارک ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. توجہ سے یہ باتیں ذہن نشین کرنی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے آج کا پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچے ہی پڑھانے ہیں، جہاں سے مرضی پڑھا لیں، اور ساتھ اپنی مسجد سے اگر طبیعت کے خلاف ایک لفظ آیا تو ادھر بھاگ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں کہ یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے اور بڑھ چڑھ کے گرائی دیتے ہیں. تو ان سب کے محاسبہ کے لیے یہ آج کی گفتگو ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ رسول کا وفادار رکھے، آمین. سامعین محترم، خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید پہلے پارے میں یہ پہلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے
قوموں کا ذکر کیا تو ان کے اس طریقہ کو ظاہر کر دیا جو وہ طریقہ اپنائے ہوئے تھے. فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، فرمایا حق کو باطل سے نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیتا و دانستہ حق نہ چھپاؤ، جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. یہ آیت طیبہ اور اس کے ساتھ جو میں نے چوتھے پارے کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے اس امت کی شان کے متعلق. فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تم بہتر امت ہو. کیا ہو؟ بول دے بہتر امت ہو. اور تمہاری بہتری کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو. اب یہ اس امت کی بہت بڑی شان ہے. اور اس کے ساتھ خالق کائنات جل وعلا کا وہ فرمان جس میں رب ذوالجلال نے قیامت تک کے 1 کروڑ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے. فرمایا امتیں تو میں نے بہت زیادہ پیدا کی ہے مگر ان میں ایک امت یہ ہے کہ ہمیشہ حق بیان کرتی ہے. ممن خلقنا امۃ یہدون بالحق، فرمایا وہ حق کی ہدایت دیتے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور فرمایا حق کی ہدایت کے ساتھ ساتھ حق کے ساتھ ہی ہمیشہ عدل بھی کرتے ہیں. عدل تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، عدل کہہ دینا کہ میں انصاف والا ہوں یہ بڑا آسان ہے، مگر عدل قائم کرنا اور حق کو بیان کرنا یہ اس پرفتن دور میں بڑا مشکل ہے. مگر رب ذوالجلال کا کروڑہا شکر ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے حق بیانی کرنے والوں میں اس گناہگار کو بھی شامل فرمایا ہے. جان کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، کیونکہ ایک دن ہی مرنا ہے. بار بار مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک بار حق کی موت مر جائے. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ ساری باتیں آج میں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا کہ جب گرائی میں خیانت ہوئی، صرف گرائی اکٹھی کرنے کے لیے خیانت ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت و شان پہ حملہ ہوا، اور پھر عصر کے بعد رب ذوالجلال کی شان پہ حملہ ہوا اور ولیوں کی شان پہ حملہ ہوا. میں نے اپنے نمازیوں کو بتایا، 1 دن بھی بتایا، 2 دن بھی بتایا، مگر کسی کے کان پہ جوں تک نہ ریگی اور سارے چپ رہے. سب کو اپنے اپنے مفاد کا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ سارے مفاد دنیا کے یہاں ہی رہ جائیں گے. آپ نے آج فجر پہ بھی دیکھا کہ جب ذات کی بات آئی تو بولنا پڑا، اور جب رب ذوالجلال کی بات آئی تو سارے چپ ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے، بولنا کہاں ہے، کہاں نہیں بولنا. تو یہ میں اللہ رسول کے فضل و کرم سے جو وہاں سے ڈیوٹی لگی ہے اس کو نبھاتے ہوئے آپ احباب کے گوش گزار کر رہا ہوں. سب سے پہلے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، توجہ سے سننا، صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب صحابہ میں نام ملتے جلتے ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جن کا نام عبداللہ ہے مگر کام اللہ کے بندوں والا نہیں. نام کا عبداللہ ہے
کے بندوں والا نہیں. اور ایسے ہی بعد میں یہ 2 صدیاں پہلے تقریباً 1.5 صدی کے قریب کا یہ وقت ہے کہ نام اس کا محمد ہے مگر کام اس کا ایک بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے. نام اچھا ہونا یہ کام اچھے ہونے کی دلیل نہیں. یہ لوگ آج ذہن میں ہیرا پھیری کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، مگر جس کو پتا ہو وہ چپ کر جائے اور گونگا شیطان بنا رہے تو اس کی سب سے پہلے پکڑ ہوگی قیامت کے دن. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جان بوجھ کے دانستہ دیتا حق کیوں چھپایا. اور یہ 5ویں پارے میں اور 6ٹھے پارے میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں سے یہ حکم دیا ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تمہیں گواہی دینا پڑے تو پہلے اللہ کا پاس رکھو، اللہ کے رسول کا پاس رکھو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے باپ کے، اولاد کے، عزیز و اقربا کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، مگر تم نے حق گواہی دینی ہے چاہے کوئی بھی سامنے آ جائے. رب ذوالجلال کے پاس کا خیال رکھنا ہے، جو تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کا خیال رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے اس کا خیال رکھنا ہے. مگر آج ہم برادریوں کا اور رشتہ داریوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں، تو پھر زوال نہ آئے، وبال نہ آئے تو اور کیا ہو، کہاں سے برکتیں آئے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو منافقوں کا سردار کہا گیا. توجہ کرنا، منافقوں کا سردار کہا گیا. حضرت ابی بن کعب کون ہے؟ جب تم سنیں گے تو ایمان کو وجد آئے گا. یہ میرے پاس مسلم شریف ہے اور اس کے ساتھ اور یہ بھی ساتھ بات کرتا جاؤں، یہ بھی آگے بیان کرنا بتانا. جی یہ بھی انہی کی طرف سے، ان 2 نمبر لوگوں کی طرف سے یہ بات پھیلی ہے. کہتے ہیں کہ جی بڑی مسجد کے امام صاحب جو بتاتے ہیں کتابوں میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ میرا آخری سانس تک چیلنج ہے. میں جو پڑھ کے سناتا ہوں اگر ایک حرف بھی وہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں. آؤ میدان میں، مرنا ایک دن ہے. یہ سب پیسے بٹورنے کے لیے آپ لوگوں سے، اور آپ ہیں کہ نہیں جی مسجد یہ دے دے ادھر بھی. میں کہتا ہوں رب کا قرآن کہتا ہے یہ مسجد ہی نہیں، اللہ عز و جل کا قرآن کہتا ہے وہ مسجد ہی نہیں، اور آپ مسجد بنائے ہوئے ہیں. 11ویں پارے میں ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. رب ذوالجلال کا قرآن ہے. اور سنیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رب نے کتنی شان عطا فرمائی ہے. اینی ہولی سبحان اللہ، کیا بات ہے. شان محبوب علیہ السلام کے غلام کی سننی ہو. یہ ہے بخاری ہماری ساری کی ساری، جس نے بدبختوں کی مت ماری ان پہ بھاری، ہمارے لیے رحمتیں باری. کیا ہے اس میں؟ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری چڑھتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. کیا ہے بخاری میں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى. یہ متعدد بار بخاری شریف میں حدیث آئی ہے. یہ سورہ بینہ کی تفسیر میں ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سورت پڑھوں. تو حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمانی کیا رب ذوالجلال نے میرا نام لے کے یہ فرمایا ہے؟ اللہ عز و جل نے میرا نام لے کے فرمایا ہے. قال نعم. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابی بن کعب رب ذوالجلال نے تیرا نام لے کے مجھے یہ حکم دیا ہے. نام لے کے فبکا. اب رب ذوالجلال جس کا نام لے کے یہ محبوب کو فرمائے کتنی بڑی شان کے مالک ہے. آگے وہ رونے لگے, رونا شروع ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں میں اور کہاں رب ذوالجلال کی ذات کہ جو میرا نام لے کے یہاں یہ کئی بار 3 بار تو یہ سورہ بینہ کی تفسیر میں ہے اور اس کے علاوہ اور بھی مقامات پہ ہے. اور پھر یہ مقام بھی بخاری شریف کا جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب لکھتے ہوئے امام بخاری نے پورا باب باندھا. فرمایا باب مناقب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا باب پورا باب باندھا. اور کیا لکھا؟ حدیث مبارکہ ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا وہ ایک ایسا شخص ہے کیسا ذاک رجل لا ازال احبه سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول خذ القرآن من 4 من عبد اللہ بن مسعود فبدأ به وسالم مولى ابي حذيفة ومعاذ بن جبل وابي بن كعب. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قرآن سیکھو تو 4 بندوں سے سیکھنا. یہ صحابہ سے خطاب ہے. فرمایا 4 بندوں سے قرآن سیکھنا. ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور دوسرے حضرت سالم جو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور تیسرے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو محبوب علیہ السلام نے یمن کی طرف روانہ کیا تو غیب کی خبر دی. فرمایا معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے. غیب ہے کہ نہیں؟ اب چوکڑیاں مار کے بیٹھ دسو ہمارا غیب ہے یا نہیں جو بتانا کہ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے. اس کے بعد ملاقات ہوگی تو یا رب کے حکم سے قبر میں ہوگی یا حشر میں ہوگی. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں چوتھے جو ہے فرمایا وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے میرے آقا علیہ السلام نے قرآن سیکھنے کا حکم دیا ہے. اب یہ تو اتنے بڑے قاری قرآن حافظ قرآن اور عالم قرآن ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ان سے قرآن سیکھو. اور آج کا بدبخت پیسوں کی خاطر ان کا نام لے لیتا ہے اگرچہ اس نے بھول کے لیا مگر جب پتہ چل گیا ہے کہ ابی بن کعب تو صحابی ہیں پکے عاشق رسول ہیں پکے تو پھر توبہ لازم ہے. لیکن توبہ جب گمراہی کرے تو پھر اس پہ کون سی توبہ. میں یہ ساری باتیں اپنوں کے لیے کر رہا ہوں جو
کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بچے ہی پڑھانا ہے، جہاں سے مرضی پڑھا لے، اور کس کی آڑ میں یہ باتیں ہوئی وہ بھی سن لے۔ وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ سارے جانتے ہیں، اکثر کو پتا ہے کہ اس کا نام عبداللہ تھا، اس کے ابے کا نام ابی تھا، دادے کا نام سلول تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، مگر اس نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا ابی بن کعب۔ اب اسے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ چلے کیسے؟ پتہ چلے کیسے جب کتابوں سے واسطہ ہی نہیں؟ سارا دن موبائل پہ، سارا دن گلیوں بازاروں میں کتوں کی طرح پھرنا اور دین بیان کرنا شروع کر دینا، یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ یہ خالہ جی کا گھر نہیں، یہ رب ذوالجلال کا دین ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے پہلے 8-10 سال تک استادوں کے سامنے با ادب گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ بخاری کیسے پڑھنی ہے، پڑھنی ہے کیسے؟ جی بخاری میں نے پڑھی ہے، کہاں سے؟ جی نیٹ سے۔ میں کہتا ہوں نیٹ والی بخاری کو میں نہیں مانتا، یہ ریجنل ہے، عربی بھی ہے میرے پاس، یہ مترجم ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں آگے دیکھو، یہ جس کی آڑ میں کہا گیا وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول، جس کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے مغفرت کی دعا بھی مانگی، اس کے کہنے پہ اور اس کے بیٹے کے کہنے پہ۔ بیٹے کا نام تھا حباب، جب وہ مر گیا، یہ تفسیر امام فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، یہ میں نے حوالے لگائے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں کتابوں میں کہتا ہوں تجھے کتابوں کا پتہ ہی کیا ہے؟ ایک جو میں نے حوالے لگائے ہیں، ہائی لائٹ کیا ہوا باقاعدہ، یہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے، رنگ بھرا ہوا ہے، یہ باقی سارے حروف اور طرح کے ہیں، جو بیان کر رہا ہوں وہ اور طرح کا ہے، اس میں نے باقاعدہ قلم سے رنگ لگایا ہے تاکہ کسی کو کوئی خدشہ نہ ہو اور وہ بھول میں نہ رہے کہ کہاں سے بیان کر دیا۔ اور یہ بھی دیکھ لے، یہ تفسیر در منصور ہے، یہاں بھی رنگ بھرا ہوا ہے، یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں بھی اسی کا نام ذکر ہے، وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ یہ تفسیر در منصور، تفسیر الکبیر کا یہ دوسرا حصہ ہے، یہ 15ویں جلد، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ لما رجع عبداللہ بن ابی، کہ عبداللہ بن ابی جب وہ احد کے دن فرار ہو گیا تھا، احد کے دن فرار ہو گیا، اور وہی عبداللہ بن ابی ابن سلول ہے جس نے میرے آقا علیہ السلام کے حرم پاک پہ حملہ کیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگائی، میرے آقا علیہ السلام مغموم ہوئے تو خالق کائنات جل وعلا نے محبوب کے حرم کی پاکی کی گواہی دیتے ہوئے سورہ نور کا نزول فرما دیا۔ سورہ نور، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین کی شان میں نازل ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اور پھر یہ سورۃ المنافقون جو ہے، جس میں اس کا ذکر ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول کا، اب اس نے کیا کہا تھا؟ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہنے لگا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو وہاں سے ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، یہ وہ بات بیان کر رہا تھا۔ ادھر پیر والے دن یہ تھا وہ معاملہ، مگر نام ابی بن کعب کا لے رہا تھا، جو پکے صحابی ہے، عاشق رسول ہے، خادم قرآن ہے، مگر یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ وہ بدبخت ہے جس نے یہ کہا تھا
مگر اس نے بیان کرتے کرتے غلطی کر لی اور غلطی کر کے صحابی رسول کو دائرہ اسلام سے خارج کیا، جس پہ میں نے آواز اٹھائی، مگر مجھے دبانے کے لیے میرے اپنے ہی مجھے کوس رہے ہیں، ابھی تک کوس رہے ہیں کہ تم کیوں بولتے ہو؟ میں کہتا ہوں میرا قصور اتنا ہے کہ چوری میں نے پکڑ کے دی ہے، چور چوری کر رہے تھے، میں نے بلب جلا دیا، یہ قصور ہے جلالیوں کا۔ جی یہ کیوں بولتے ہو؟ تم بھی چپ کر کے رزق کھاتے رہو۔ میں کہتا ہوں میں ایسے رزق پہ لعنت کرتا ہوں جو اللہ رسول کی بے وفائی کر کے ملتا ہے۔ وہ رزق نہیں، رزق حلال وہ ہے جو رب کے رسول علیہ السلام کی وفا میں ملتا ہے، وہ رزق حلال ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب اس نے یہ بات کہا کہ ہم عزت والے، اور اس نے پھر چھپا بھی لی۔ جب چھپا لی تو خالق کائنات جل وعلا نے قرآن نازل کر کے ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، سورہ منافقون نازل کی، 28ویں پارے میں ہے، مدنی سورت ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے پھر یہ پڑھ کے سنا دی۔ ایک صحابی تھے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ ان کے حق میں جب گواہی نہ آئی تو وہ گھر میں پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ میں تو سچا تھا، میں نے ساری باتیں جو سنی تھی محبوب کو بتائی ہے۔ اب وہ قسمیں اٹھانے لگے، جتنے منافق تھے سب قسمیں اٹھانے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، یہ بچہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا، جیسے آج کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بچہ ہے۔ نہیں نہیں، محبوب علیہ السلام کے غلاموں توجہ فرماؤ۔ اب محبوب علیہ السلام نے جب رب کا قرآن پڑھ کے دیا اور سنایا اور پھر اس غلام کو جو گھر میں بیٹھے تھے بتایا، فرمایا تیری صفائی کے لیے تو رب ذوالجلال نے یہ پوری سورت نازل فرما دی ہے۔ اب جو سچا ہو اس کی صفائی کے لیے تو اس وقت رب کا قرآن آتا تھا، اور آج اس قرآن کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، آج اس قرآن کو قانون بنانے کی ضرورت ہے، مگر ہم پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، نون لیگ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو خود بھی جہنمی ہیں، اوروں کو بھی جہنم لے کے جانا چاہتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ نہیں ہے پارٹیاں، اصل پارٹی تو اللہ کی ہے، اور دوسری پارٹی اس کے مقابلے میں شیطان کی ہے، جس کو رب ذوالجلال نے 28ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ مگر ہمیں کیا پتا ہم نے کون سا قرآن پڑھنا ہے، ہمیں کیا پتا پارٹیوں کا، ہم نے تو بس ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے جو دنیا داری کی پارٹی ہے۔ جی مولویوں کو سیاست کا کیا پتا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو دنیا ہے، جی مولویوں کو دنیا کا نہیں پتا، میں کہتا ہوں دنیا ساری قرآن میں ہے، قرآن رب ذوالجلال نے ہمیں حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، قرآن میں ہے دنیا ساری۔ یہ حضرت انسان کے لیے قرآن نازل ہوا، یہ حیوانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے۔ جو پڑھتے ہیں وہی انسان ہے، اور جو اس سے بھاگتے ہیں، اس کے قانون سے بھاگتے ہیں، نظام مصطفیٰ سے بھاگتے ہیں، اسی لیے کہ ان کی روزی روٹی کا معاملہ ہے۔ مگر یاد رکھنا جو اللہ رسول کا وفادار ہوگا وہی کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے یہ باتیں کی، تو اسی کا بیٹا جس کا نام تھا حباب، محبوب علیہ السلام نے فرمایا سماہو انتا، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی حباب، فرمایا انتا عبداللہ، فرمایا اب تو حباب نہیں، کیوں؟ وہ الشیطان، اس لیے کہ حباب تو شیطان ہے، فرمایا تم عبداللہ ہو، تم بول دے عبداللہ۔ ابے کا نام بھی عبداللہ ہے، مگر کام ایک بھی انسانوں والا نہیں۔ اور آگے بیٹے کا کام کیا ہے؟ تلوار پکڑی، یہ تفسیر الکبیر میں ہے اس کی وضاحت۔ تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کے ابے کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اگر تم نے وہ الفاظ واپس نہ لیے، اور یہ بخاری شریف میں بھی ہے، اگر تم نے اپنے الفاظ واپس نہ لیے جو تم نے کہا ہے کہ ہم عزت والے ہیں، مسلمان عزت والے نہیں، اگر تم نے اس کا بدل نہ کیا، عکس نہ کیا، وہ لفظ جو تم نے نبی علیہ السلام اور محبوب کے صحابہ کے لیے کہے ہیں،
اگر تو نے اپنے اور اپنے حواریوں کے لیے نہ کہے تو میں یہاں کھڑے تیری گردن اڑا دوں گا. اگرچہ تو میرا ابا ہے مگر مجھے رسول اللہ تجھ سے زیادہ پیارے ہیں, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. اب اس نے کہا کہ میرا بیٹا تو غصے میں ہے, اگر میں نہ بدلا تو یہ تو ہو جائے گا. اس نے یہ بھی کہا اور پیچھے سے اتنی دیر ابھی وہ بحث کر ہی رہے تھے کہ نبیوں کے سلطان بھی آ گئے. محبوب علیہ السلام آئے ہیں تو اس نے شکایت کر دی, کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا اور مجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دے رہا, یہ مدینے کے باہر ہی مجھے روک کے کھڑا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو, فرمایا اسے کچھ نہ کہو. اور ایک موقع یہ بھی تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور مجھے اجازت دے, اس کی منافقت تو اب ظاہر ہو چکی ہے, میں اس کا سر قلم کر دوں. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر چھوڑ دو اسے, لوگ کہیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں. اس کا محبوب علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھایا اس کے بیٹے کے کہنے پہ, مگر رب ذوالجلال نے کیا فرمایا, فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. فرمایا محبوب ایک مرتبہ استغفار کرو یا نہ کرو, ان منافقوں کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو, اگر 70 بار بھی کرو تو میں ان کو بخشنے والا نہیں, میں ان کو بخشنے والا نہیں. خالق کائنات نے جب یہ حکم دیا تو محبوب علیہ السلام نے عرض کی. اب وہ بدبخت کہتے ہیں کہ جی توجہ کرنا, اللہ دی بارگاہ منگتے, خالق کائنات نے ایک بار بھی پورے قرآن میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ منگتا استعمال نہیں کیا. توجہ کرنا, یہ نبی علیہ السلام کی ایک کی نہیں بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو منگتا کہنا یہ توہین ہے. اے گرائی دینے والوں ہوش کے ناخن لو, وہ تمہارے نبی علیہ السلام کی توہین کرے اور تم ان کو گرائیاں دو. یہ مسجد ہے, وہ مسجد نہیں مسجد درار ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالق کائنات جل وعلا نے تو ہمیشہ محبوب کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ اعراف پڑھ کے دیکھ لے, سورہ فتح پڑھ کے دیکھ لے, بلکہ پورے قرآن میں رب ذوالجلال نے جہاں بھی محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کمال کیا ہے. کبھی تو رب فرماتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب علیہ السلام مجھے تیرے رب کی قسم, یہ نہیں کہتا محبوب مجھے میری قسم, نہیں, فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ جو نمازی ہیں, حاجی ہیں, یہ زکات دینے والے, یہ جتنے بھی صدقہ خیرات روزے رکھنے والے جتنے بھی ہیں, فرمایا یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرے نظام کو نہیں مان لیتے. اب نظام مصطفیٰ سے بھاگنے والوں تم بھی سن لو, رب ذوالجلال تو فرماتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو تم جب تک تم نظام مصطفیٰ کو قبول نہیں کر لیتے. تو خالق کائنات جل وعلا نے یہ واضح کر دیا. اور پھر دوسرے مقام پہ ہے محبوب علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ میں اس کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. خالق کائنات جل وعلا نے پھر یہ 28ویں پارے میں حکم نازل فرما دیا, فرمایا استغفرت لہم سواء علیہم استغفرت لہم. خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام جب تم ان کے لیے دعا کرو گے تو وہ برابر ہے, استغفرت لہم او لا تستغفر لہم. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ محبوب دعا مانگو یا نہ مانگو ان کے لیے برابر ہے. کس طرح؟ فرمایا خالق کائنات جل وعلا ان کو لن یغفر اللہ لہم ہرگز نہیں بخشے گا. تم دعا مانگو یا نہ مانگو, تمہارا ان منافقوں کے لیے مانگنا اور نہ مانگنا دونوں برابر ہے. اس لیے محبوب ان کے لیے دعا نہ مانگو. تو محبوب علیہ السلام نے منافقوں کے لیے
دعا مانگنا چھوڑ دیا، بلکہ دعا مانگنا ہی نہیں، توجہ کرنا منافق کہتے کسے ہیں یہ بھی سن لینا۔ نبی علیہ السلام کے علم غیب کا منکر منافق ہے، نبی علیہ السلام کے نور کا منکر منافق ہے، نبی علیہ السلام کے اختیار کا منکر منافق ہے، نبی علیہ السلام کی حیات کا منکر منافق ہے، نبی علیہ السلام کی کسی ایک شان کا بھی جو منکر ہو وہ منافق ہے۔ اور جن کو تم گرائیاں دیتے ہو وہ یہ ساری شانیں نہیں مانتے، وہ علم کے بھی منکر ہیں، نور کے بھی منکر ہیں، اختیار کے بھی منکر ہیں، حیات کے بھی منکر ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ گرائیاں دے کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ گرائیاں دے کے یہی کہتے ہو کہ نہیں وہ منکر؟ میٹھا مدنی پڑھا گیا، مگر جس میں تھا میٹھا مدنی تیرا نام چوما، چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ چومنا ان کے نزدیک بدعت ہے یا شرک ہے۔ مگر سنیوں مبارک ہو، ہمیں چومنا تو ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام سے وراثت میں ملا ہے۔ چومنا ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے بھی چوما، اور صدیقوں کے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت بلال سے جب اذان سنی تو محبوب کا نام چوم لیا۔ چوما کرو، جھجک نہ محسوس کیا کرو، چوما کرو محبوب علیہ السلام کا نام، جب آئے تو چوما کرو۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا جو میرے یار کی طرح میرا نام چومے گا اس کی آنکھیں کبھی بھی خراب نہیں ہوگی، وہ اندھا بھی نہیں ہوگا۔ چومنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اور فائدہ بھی دربار رسالت سے ملا، حوالے ہیں میرے پاس، میں انشاءاللہ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ اور یہ مسلم شریف میں بھی سن لے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، یہ میرے آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمائی ہے یہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، یہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے آگے یہ ٹائم میری طرف دیکھیں، ٹائم آج میں نے تمہارا لینا ہے۔ تم خیانت کرتے ہو کس بات میں؟ حق کو چھپانے میں۔ آگے دیکھو کہ سرکار علیہ السلام نے بد دعا کس کے لیے کی تھی اور اس بدبخت نے کہاں پھٹ کی؟ میرے آقا علیہ السلام کے دو بیٹیاں، آپ کے چچا جو ابو لہب ہے جس کی مذمت میں سورہ لہب، سورہ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورہ تبت یدا پوری نازل ہوئی ابو لہب کی مذمت میں۔ اس کے گھر اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، کل کتنی ہیں؟ کل جی سارے بولو، 4 بیٹیاں ہیں محبوب علیہ السلام کی، ان میں 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ جس وقت محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو ان کو چڑ آ گئی، جیسے آج بھی محبوب کی شان سن کے کئیوں کو چڑ آ جاتی ہے۔ چڑ آئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کو طلاق دے دو۔ ایک نے تو ویسے طلاق دے دی، دوسرے نے ساتھ تکلیف بھی دی۔ اب میں اس تکلیف کا ذکر نہیں کروں گا، کیوں؟ میرے استادوں نے امام شافعی سے پڑھ کے بالواسطہ، امام شافعی سے پڑھ کے، یہ بخاری میں ہے حدیث مبارکہ، جب چوروں کا ذکر ہو رہا تھا، چور کی سزا کا ذکر ہو رہا تھا، تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کائنات کی سب سے عظیم خاتون کا ذکر کر کے فرمایا اگر وہ بھی ہوتی، نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے استادوں نے مجھے ادب سکھایا ہے کہ جب بھی محبوب کی اہل بیت کا یا صحابہ کا یا محبوب کی بارگاہ کا معاملہ ہو تو ادب پہلے ہے، ادب پہلے ہے۔ تو فرمایا اگر وہ سب سے عظیم خاتون بھی ہوتی، چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ محبوب علیہ السلام نے نام لیا، بخاری میں ہے، مگر ہم نہیں لیتے ادب کی بنا پہ۔ اور ادھر محبوب علیہ السلام کی بیٹی کو تکلیف دی گئی، بڑی تکلیف دی گئی، اور یہ اس نے گہرائی میں بیان کیا، ساری تکلیف بیان کی۔ بیان کرنے کے بعد اس نے
اصل مدعا کیا ہے؟ کہا کہ ابو جہل کا بیٹا تھا جس نے یہ کیا، اور بعد میں ایک بھائی نے پوچھا اور اس نے آگے سے جواب دیا ابو جہل کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں تجھے بتاؤں ابو جہل کا بیٹا ہے تو کتنی بڑی شان کا مالک ہے۔ اینی ہولی دیکھنا، ابو جہل کا بیٹا ہو کے کتنی شان پا گیا۔ وہ ملعون تھا، وہ خبیث تھا، وہ گستاخ رسول تھا، مشرک تھا مکہ کا، مگر بیٹے کو رب ذوالجلال نے دولت اسلام عطا فرمائی ہے۔ اور اتنی شان کہاں سے بیان کروں؟ یہ شان تو مستدرک للحاکم میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں، اور اس کے ساتھ یہ مدارج النبوہ میں بھی ہے۔ یہ ہے مدارج النبوہ، امام عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور یہ امام حاکم کی مستدرک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو تذکرہ یوں کیا ہے، کس انداز میں، اور پھر اس کے ساتھ اس کو میں محبوب علیہ السلام کے ایک عظیم عاشق کو بھول نہ جاؤں۔ یہ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو لکھا ہے، پہلے وہ سماعت فرما لیں، ایمان میں وجد آئے گا۔ کیا ہے؟ لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن اس کو ابن اساکر نے یہ ذکر کیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ذکر فرما رہے تھے، اور یہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، محبوب کریم علیہ السلام کہ ایک غلام انصاری کو اکرمہ بن ابی جہل نے قتل کر دیا۔ حضرت اکرمہ ابھی نہیں بنے تھے، اکرمہ ہی تھے، قتل کر دیا۔ جب یہ بات دربار رسالت میں پہنچی تو محبوب علیہ السلام مسکرا پڑے، محبوب مسکرائے۔ اب جب محبوب مسکراتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ایک مقام تو وہ ہے جو بخاری میں ہے، محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سرکار کیوں مسکرائے ہیں؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مسکرایا ہے اس لیے میں مسکرایا، رب مسکرایا۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہ مدارج النبوہ میں بھی یہی بات ہے، خصائص کبریٰ میں بھی یہی بات ہے۔ محبوب علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے انصاری صحابی کو قتل کر دیا اور آپ مسکرا رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ فرمایا میری قوم جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، انی ارا ما لا ترون، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ کیا دیکھتے ہیں محبوب؟ فرمایا میرے غلاموں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ جو قاتل ہے، قاتل یہ جب دنیا سے جائے گا تو اسلام کی دولت لے کے جائے گا، حضرت اکرمہ بن کے جائے گا۔ پہلے صرف اکرمہ ہے، بعد میں حضرت بھی بنے ہیں، صحابی بھی بنے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنے ہیں۔ اور کتنی شان! محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ابھی مسکرائے تو کچھ دیکھا ہے تو مسکرائے ہے۔ فرمایا میں ابھی دیکھ رہا ہوں جنت میں قاتل اور مقتول دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ٹہل رہے ہیں، جنت میں قاتل بھی مقتول بھی۔ جب قاتل تھا تو اسلام سے دور تھا اور بعد میں اسلام میں آیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت بھی نصیب ہوا، شہید ہوئے اسلام کی بقا کے لیے۔ اور کس انداز میں؟ یہ مستدرک میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان کر دیا کہ فلاں کے لیے امان، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے امان کا اعلان کر دیا۔ حضرت ام حکیم جو اکرمہ کی بیوی ہیں یہ اسلام قبول کر گئی اور اکرمہ بھاگ گئے۔
جب ان کی بیوی کو پتا چلا کہ وہ بھاگ گئے ہیں، اب ان کو ڈھونڈتی پہلے سرکار کی بارگاہ میں گئی، اب کی سرکار آپ میرے خاوند کے لیے امان کا اعلان کر دے۔ محبوب علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اب وہ اپنے خاوند کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہ جدہ پہنچ گئی اور سمندر کے کنارے مل گئے۔ دور سے آواز دی، اکرما نبیوں کے سلطان نے تجھے معاف کر دیا، آ جاؤ۔ کہا واقعی؟ میں ہاں۔ اب جب وہ آئے ہیں ان کو لے کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں تو دیکھنا انداز کیا ہے، سرکار علیہ السلام نے اپنی مسند چھوڑ دی، محبوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، چہرے پہ تبسم آ گیا اور فرمایا مرحبا۔ کس انداز میں؟ یہ مدارج النبوہ میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام ان کو دیکھ کے اس انداز میں اٹھے کہ سرکار علیہ السلام کے جسم اقدس سے چادر بھی گر گئی، اتنی خوشی ہوئی، مسکرائے محبوب علیہ السلام اور فرمایا آ جاؤ، مرحبا۔ حضرت اکرمہ وہ کہتا کہ ابو جہل کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، میں کہتا ہوں یہ دیکھو پڑھنے کا سلیقہ اور تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی۔ محبوب علیہ السلام نے معاف کر دیا اور پھر وہ کھڑے ہیں، محبوب علیہ السلام نے میں بیٹھ جاؤ، جب معاف کیا تو کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر کھڑے کھڑے عرض کرتے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے، سرکار میں جب اسلام میں نہیں تھا تو میں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہے، میں نے آپ کو ایذائیں پہنچائی ہے، میں نے پتہ نہیں کہ کتنے لوگ مسلمان قتل کیے ہیں، اللہ عز و جل کی نافرمانی کی ہے، کیا یہ سارا معاف ہو جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس لمحے تو نے کلمہ پڑھا تھا رب نے سب کچھ معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے کا انداز۔ محبوب علیہ السلام نے یہ فرما دیا۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے دعا کیجئے، رب ذوالجلال میری معافی کا اعلان فرما دے۔ خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں محبوب علیہ السلام نے دعا کی، اس کی معافی کا سوال کیا اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے تجھے معاف کر دیا۔ آگے سے پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیسے روپے درہم و دینار میں نے اسلام سے دور رہ کے حالت کفر میں خرچ کیے تھے، محبوب اب اسلام کی سر بلندی کے لیے اس سے دگنے خرچ کروں گا، اور جتنی جنگیں میں نے اسلام سے دور رہ کے کی ہیں اسلام کے خلاف، سرکار اب اس سے زیادہ جنگیں میں اسلام کی بقا کے لیے، سر بلندی کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے، محبوب آپ کی آمد کے چرچے کرنے کے لیے کروں گا۔ بڑی جنگیں کی، بڑی کی، اور تفصیل سے انشاءاللہ ایک جنگ کا ذکر میں ضرور کروں گا کسی موقع پہ۔ یہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ جو دوسری بات ہے میں کہ خالق کائنات کو سخی کہا گیا، بلکہ ایک بات نہیں، یہ تو ہر پیر کو ہی ہوتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھکے ہو تو پھر اونچی بولو سبحان اللہ۔ یہ حال ہے محبت کا۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ عز و جل کا نام آج کوئی بندہ بھی اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام قرآن میں اور احادیث میں موجود ہیں وہی نام رب ذوالجلال کے ہیں، ذاتی ایک ہی ہے اللہ، اور صفاتی رحمان رحیم کریم ستار غفار بے شمار ہے، ان کا شمار نہیں، مگر یہ میرے پاس مرآت المناجی ہے مشکات شریف کی شرح، اس میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخی کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اب شعر پڑھا جاتا ہے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، اصل یہ مقابلہ اس کلام کا تھا کہ علی ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، اصل تو لکھنے والے نے یہ لکھا تھا، مگر ان لوگوں نے خیانت کرتے ہوئے، مقابلہ بازی کرتے ہوئے
مولا علی کی مقابلہ بازی میں یہ کلام لکھ دیا، اور کلام لکھتے لکھتے گمراہی کی، اور کلام لکھتے لکھتے خیانت یہاں تک کی کہ اللہ تعالیٰ کو زمانے میں بھی قید کیا اور اللہ تعالیٰ کو سخی بھی کہا۔ اب سخی کسے کہتے ہیں یہ توجہ سے سن لینا۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک فرمان کے تحت محبوب علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بارہا مرتبہ یہ دعا کرتے تھے اور اپنے گھر میں کرتے تھے، یا رسول اللہ، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں الہی میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عمر کی کمزوری بڑھیپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور دنیا کے فتنوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ محبوب علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ تو اس کے جو برعکس لفظ ہے، اب کنجوس جو ہے اس کے مقابلے میں سخی آئے گا، بخیل کے مقابلے میں سخی آئے گا جی، اور وڈیرے کے مقابلے میں جوان آئے گا، جو بڑھاپے والا اس کے مقابلے میں جوان ہے، اور پھر بزدلی کے مقابلے میں بہادری ہے، شجاعت ہے، اور اس کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگی گئی۔ تو یہ چار باتیں ہیں اس میں۔ تو فرمایا کہ بخل کا مقابل سخاوت ہے، اور حبل کا مقابل، حبل کہتے ہیں یہ بزدلی کو، فرمایا اس کا مقابل شجاعت ہے، اور شحا کا مقابل ہے جھوٹ۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو خود تو کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا، بخیل کنجوس خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا، اور شحا وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، سب کچھ جمع کر کے چھوڑ جاتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود کھائے اوروں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے۔ اللہ خود کھاتا ہے جی، جنہیں نزدیک کھاتا ہو چپ رہے، باقی بولو۔ اللہ کھاتا ہے نہیں، تو پھر اللہ کو سخی کہنا جائز ہے؟ بولو۔ جب جائز نہیں تو جو سخی کہے اسے گرائی دینا جائز ہے جی؟ اس کے پاس بچے پڑھانا جائز ہے؟ اب رب کی توہین ہو رہی ہے، پر ہم بچے پڑھا رہے ہیں، ہم گرائیاں دے رہے ہیں۔ اور اگلی بات بھی اس بات فرما لیں، اللہ کے لیے کہنا کیا جائز ہے؟ یہ التفسیر الکبیر میں ہے، اور اس کے علاوہ یہاں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی اجود الاجواد، فرمایا رب ذوالجلال جواد ہے۔ کیا ہے؟ جواد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جواد وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا اوروں کو کھلاتا ہے۔ اللہ عز و جل جواد ہے، صاحب جود و کرم ہے، اور یہ شان خالق کائنات جل وعلا اپنے محبوب کو عطا فرمائے تو یہ رب کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، کھاتا نہیں کھلاتا ہے، تو ایسا لفظ رب ذوالجلال کے لیے بولنا جائز نہیں۔ اور اس کے ساتھ ولیوں کی توہین اسی کلام میں کی گئی، کہا گیا کہ ولی کسی کو، میں نے تو کئی ولی دیکھے جن کی اپنی اولاد ہی نہیں، یہ کہا گیا۔ اب ابن العربی کا نام تو سنا ہوگا، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، جنہوں نے ارت کو دیکھا ہے وہ تو جانتے ہوں گے۔ ابن العربی اگرچہ وہ جائز نہیں تھا ان کا عکس بنانا، مگر بنانے والوں نے بنا دیا۔ ابن العربی ان کے ابا جان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا۔ اب یہ گئے دربار غوثیت میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں گئے، عرض کرتے ہیں سرکار اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ان کے مرید بھی تھے، مرید تھے غوث اعظم کے۔ عرض کی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کر کے یہاں دیکھا، دل دریا سمندر ڈوبے تھے کون دلانیاں جانے، یہاں دیکھا آنکھیں بند کر کے، فرمایا میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہے تیرے مقدر میں اولاد نہیں،
کہا پھر رب سے لے کے دے، فرمایا اب آؤ میرے پاس، توجہ کرنا، یہ نئی بات ہے، ہضم کر لینا۔ بعد احباب اس کو الٹ رنگ بھی دے دیتے ہیں، ہضم کرنا اور سے سننا، پھر ہضم ہوگی اور پتہ چلے گا کہ خالق کائنات نے ولیوں کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اور سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ آؤ اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگاؤ، اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگاؤ۔ میں میری پشت میں ایک بچہ ہے، تجھے رب سے وہ دلوا دیتا ہوں۔ میری پشت میں ایک بچہ ہے، ابھی میری اتنی اولاد ہے لیکن ابھی ایک اور ہے، یہ ولیوں کی نگاہ ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا میری پشت سے پشت ملاؤ، میری پشت میں ایک بیٹا ہے۔ اب ولی تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اولاد ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اولاد میں نر ہے یا مادہ، وہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو فرمایا میری پشت میں ایک بیٹا ہے اور میرے نطفے میں رب سے تجھے وہ دلوا دیتا ہوں۔ اب حقیقی طور پہ تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی وہ غوث اعظم کی اولاد ہے، اور ظاہری طور پہ حضرت عربی کی اولاد ہے۔ یہ اتنی شان ہے۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں یہ چیلنج سے، مجھے دکھاؤ کون سا ہمارا کامل ولی ہے۔ یہ لچے لفنگوں کی میں بات نہیں کر رہا، جن کی نہ داڑھی ہے، جن کی نہ نماز ہے، نہ روزے، نہ حج، نہ زکات، نہ کوئی نیکی پیروں کی، ان کی نہیں بات کر رہا۔ کامل ولی کی اور کامل پیر کی اور کامل عارف کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک بھی دکھاؤ کہ جس کی اپنی اولاد نہیں اور اس نے رب سے مانگا ہو تو رب نے نہ دیا ہو۔ داتا علی حجویری کو دیکھ لو، شادی کی ہے، بیوی فوت ہو گئی، رب ذوالجلال نے اولاد ابھی تک نہیں دی تھی، بعد میں آپ نے شادی نہیں کی۔ اتنا رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہے، شادی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ایسے ہمارے بے شمار ولی ہیں کہ جنہوں نے یہ معاملہ اختیار کیا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں اگر سننے کے بعد بھی آپ کا ضمیر آپ کو نہ جھنجھوڑے اور چپ کا روزہ رکھنے کی اجازت دے تو پھر یہ آپ کا اپنا قصور ہے۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میں نے یہ سارا آئینہ سامنے پیش کر کے رکھ دیا ہے، اور اگلی بات یہ آخر پہ سماعت فرمانے، اس کے علاوہ دو باتیں میں نے جماعت کے بعد بھی کرنی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ اللہ عز و جل کو داتا کہنا بھی جائز نہیں، غوث کہنا بھی جائز نہیں، یہ صحیح تو جائز نہیں جو میں نے پیش کر دیا۔ کہتے جی تم علی حجویری کو داتا کیوں کہتے ہو؟ داتا دادن سے بنا ہے، فارسی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام تو کیفی ہیں، یہ نہیں اجازت